کردار کربلا، انسان کا بناتی ہے کردار کربلا، یہ اعتراف کرتے ہوئے آ کے سب نظر، یہ اعتراف کرتے ہوئے آئے سب نظر، ممکن نہیں مٹے تیرے آثار کربلا، ممکن نہیں مٹے تیرے آثار کربلا، اس نے جہاں کو دعوت فکر و عمل بھی دی، اس نے جہاں کو دعوت فکر و عمل بھی دی، گویا کہ یوں ہے مطلع انوار کربلا، گویا کہ یوں ہے مطلع انوار کربلا۔ دیکھیں حل من کی آ رہی ہے ابھی بھی صدا سنو، حل من کی آ رہی ہے ابھی بھی صدا سنو، افسوس اب بھی ہے جگر افگار کربلا، افسوس اب بھی ہے جگر افگار کربلا۔ ایک بار کوئی حسن عمل کی طرف بڑھے، ایک بار کوئی حسن عمل کی طرف بڑھے، کر دیتی ہے ضمیر کو بیدار کربلا، کر دیتی ہے ضمیر کو بیدار کربلا۔ بطور خاص دیکھیں جس بھی نگاہ میں ہے حر کی زندگی، جس کی بھی نگاہ میں ہے حر کی زندگی، ہر ایسے شخص کی ہے خریدار کربلا، ہر ایسے شخص کی ہے خریدار کربلا۔ او اے ماتمیو تم پہ بھی غم کا وہ ہو اثر، اے ماتمیو تم پہ بھی غم کا ہو وہ اثر، جس طرح سے ہے شاہ کی عزادار کربلا، جس طرح سے ہے شاہ کی عزادار کربلا۔ صابر رہے گی تابہ قیامت یہ فضل رب، صابر رہے گی تابہ قیامت یہ فضل رب، ایوان حق کے واسطے معمار کربلا، ہے حریت کی قافلہ سالار کربلا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ نعرہ صلوات۔ روضہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے،
روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے، دل مومن کو شہیدی کی ولا چومتی ہے۔ روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے، آج بھی غور سے یہ اہل زماں دیکھتے ہیں، آج بھی غور سے یہ اہل زماں دیکھتے ہیں۔ علم عباس کا خود بڑھ کے وفا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ آخری سجدہ خالق میں ہے شبیر کا سر، آخری سجدہ خالق میں ہے شبیر کا سر۔ عزم شبیر کو خالق کی رضا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ وقت کیا آ گیا زہرا کے جگر پاروں پر، وقت کیا آ گیا زہرا کے جگر پاروں پر۔ شمر کا خنجر بیداد قضا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ روک لے اے شمر لئیں خنجر کو، روک لے اے شمر لئیں خنجر کو۔ فاطمہ اپنے پیارے کا گلا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ کتنے اخلاص سے عباس نے خط کھینچا تھا، کتنے اخلاص سے عباس نے خط کھینچا تھا۔ اب تلک نقش وفا کرب و بلا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ گر نہیں زینب و کلثوم کے سر پر چادر، گر نہیں زینب و کلثوم کے سر پر چادر۔ روشنی شام غریبہ کی ردا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ اشک جو گرتا ہے آنکھوں سے عزاداروں کی، اشک جو گرتا ہے آنکھوں سے عزاداروں کی۔ فاطمہ بڑھ کے وہی اشک عزا چومتی ہے، روزہ شاہ کو جب باد صبا چومتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا جناب صابر علی عمرانی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید اللہ فرما کر مرحوم سید شیر علی زیدی صاحب، مرحومہ سید فاطمہ اور مرحوم ببر علی، ان 3 افراد کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضل ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات بر محمد قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے امام حجت آخر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں انسان کو اور اس پوری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جو بھی مخلوق ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، جمادات سے ہو، نباتات سے ہو، حیوانات سے ہو، الی آخر، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ جو ملحد ہیں، مشرک نہیں، مشرک تو اللہ کو مانتے ہیں، بس یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیتے ہیں۔ لیکن جو ملحد ہیں، کافر ہیں، جو مانتے ہی نہیں، جیسے بہت سے کمیونسٹ، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے جب بات ان سے ہوتی ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کو ماننے پر کہ ہاں اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی تو ہے۔ عملی زندگی میں ان کی یہ رہتا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن جب ان کے اوپر پڑتی ہے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو ایک نہ ایک مقام پر ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ شکست کھا جاتے ہیں، اور یہ شکست نہیں کھاتے بلکہ ذات پروردگار اس کو متوجہ کرتی ہے کہ جہاں تم انکار کر رہے تھے ایک مقام ایسا آئے گا کہ تمہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ مشہور واقعہ ہے، مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، ملحد تھا، کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خدا ہے ہی نہیں۔ دلیلیں بہت سی ہیں امام معصوم السلام کی طرف سے، لیکن اس سے پوچھا مولا نے کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے۔ کشتی ٹوٹ گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ کہ میں اس کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا تھا، کشتی ظاہر پہلے ابھی بھی بنتی ہے، لکڑی سے بنتی ہے، پہلے تو خاص طور سے بنتی تھی، پوری ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس کا ایک تختہ تھا جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تھپیڑوں میں ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ تخت جو تختہ تھا وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا، قریب تھا کہ میں اب ڈوبوں تب ڈوبوں، اب مجھے غرق کر دے موجیں تب مجھے غرق کر دے موجیں، اور باقی جو ساتھی تھے وہ سب مر گئے تھے اور میں ہی خالی ایک تختے پر موجود تھا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب سارے آثار ختم ہو گئے تھے، ظاہری طور سے اب کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو کیا تب بھی تمہارا دل کسی کی طرف لگا ہوا تھا کہ مجھے کوئی اب بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یا علی، دل تو کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا جس کی طرف تمہارا دل لگا ہوا تھا وہی تو خدا ہے۔ جو تمہارا دل گواہی دے رہا تھا، جدھر تمہارا دل لگا ہوا تھا کہ ابھی بھی مجھے کوئی بچا سکتا ہے، وہی تو خدا ہے۔ ہم آئے دن اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، ہاسپٹلوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو عبادت نہیں کرتے، خدا کو کچھ مانتے نہیں۔ الحمدللہ ہماری صفوں میں ایسا نہیں ہے، ظاہراً تو نہیں ہے،
لیکن بہت سی اقوام ایسی ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتی، مگر جب مریض آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے اب تب بھی ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ اب اسے خدا ہی بچا سکتا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جہاں پریکٹیکلی طور سے انسان خدا کا باغی ہے، اس کے مخالفت کر رہا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ بھی خدا کی طرف جھک جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان 2-4 منٹوں میں جو بات کہی وہ یہ کہ کوئی بھی ہو دنیا میں وہ ایک نہ ایک مقام پر خدا کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اتنا تو طے ہے کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خالق کو پہچانیں، ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اس کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی جو مخلوقات ہیں جن کا حکم دیا ہے کہ تم ان میں غور و فکر کرو، ان کو تو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ کون سا آدمی ایسا ہے کہ جو ان پیڑ پودوں کو میں غور و فکر نہیں کر سکتا، جانوروں کے بارے میں تفکر نہیں کر سکتا؟ دیکھیں کیسے کیسے جانور، کیسے کیسے خوبصورت جانور، کیسے کیسے گھونسلہ بنانے والے ہیں، کیسے کیسے تیرنے والی مچھلیاں، رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، ایک سے ایک قسم کے یہ پودے، پھول والے، نئے نئے قسم کے پھول۔ یعنی اگر ہم مخلوقات خدا کے بارے میں غور کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن مخلوقات کے بارے میں ہماری ریسرچ مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو کم از کم مخلوقات میں غور و فکر کریں، اور جب مخلوق میں غور و فکر کر لیں گے تب آواز ہمارا دل خود دے گا کہ جب پیدا کی ہوئی چیز اتنی بہترین ہے اور لاجواب ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا بہترین ہوگا۔ اور پھر اب قرآن پڑھ کے آواز دے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہترین پیدا کرنے والی کی ذات خالق کائنات کی ذات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی اس طرح سے ہم مخلوق سے کہاں پہنچے؟ خالق تک۔ ہم مخلوق میں غور و فکر کر رہے تھے، ہم خالق تک پہنچ گئے۔ اب جب خالق تک پہنچ گئے تو اب ہمیں خالق کے حکم تک پہنچنا ہوگا۔ اب وہاں سے آواز آئے گی اگر مجھے پہچاننا ہے صحیح معنی میں، ابھی تو تم نے میری ذات کو بس اس معنی میں پہچانا کہ میرا ان کا کوئی خالق ہے، لیکن صحیح معنی میں ہم نے تمہارے لیے بہت سارے اپنے لطف اور کرم کے مشاہدے تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں لطف و کرم میں ایک مشاہدہ تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ ہم نے تمہارے اندر درجہ بندی کی ہے۔ دیکھو تم میں کوئی بھائی ہے کسی کا، کوئی باپ اور بیٹا ہے، کوئی ماں اور بیٹی ہے، کوئی بہن اور بھائی ہے، مختلف رشتے ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ لیکن ان سب رشتوں میں چھوٹا رشتہ بھی ہے، بڑا رشتہ بھی ہے۔ بڑے رشتے کی آپ عزت کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، چھوٹے رشتے پر آپ رحم کرتے ہیں۔ یعنی چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو ان رشتوں ہی کے ذریعے جس کو ہم نے خلق کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور پہچاننے کے بعد اس کی عزت یا اس کے اوپر رحم کرو۔ ان ساری مخلوقات میں ایک مخلوق وہ بھی ہے جس کو ہم نے تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اسے حجت بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بس وہ کبھی نبی کی شکل میں آتا ہے، کبھی رسول کی شکل میں آتا ہے، کبھی اولوالعزم پیغمبر کی شکل میں آتا ہے، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے تب وہی مخلوق امام کی شکل میں ہوتی ہے، وہی حجت خدا امام کی شکل میں ہے۔ تو آج اس زمانے میں حجت خدا کون ہے؟ الحمدللہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان تو اور بزرگ تو زیادہ بہتر جانتے ہی ہیں، لیکن یہ بچے بھی جانتے ہیں آج اس کائنات میں اگر حجت خدا کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارا اور آپ کے اس زمانے کا آخری امام، امام زمانہ حجت آخر ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ امام جو حجت آخر ہیں، اب ان کی معرفت ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو پھر وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی وہ مسلمان موت نہیں مرتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے کہ اسلام سے پہلے والوں نے زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اسلام کو درک ہی نہیں کیا ہے، ان کی موت مرتا ہے۔ یعنی زندہ ہے، ظاہراً مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس نے امام کو نہیں پہچانا تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔
عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے امام کو مانتے تو ہیں. چلیے پہچاننے کا مرحلہ وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم یہ تو کہ مانتے تو ہے کوئی امام ہے ہمارا. اور جب مانیں گے تو ماننے ہی سے پہچاننے تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن جو مانتا ہی نہیں وہ پہچانے گا کیسے؟ الحمدللہ ہم اپنے امام کو مانتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام زندہ ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. چلا تو اللہ ہی رہا ہے، لیکن اس نے ایک نظام قائم کیا ہے. اس نے خود کہا ہے قیامت جب تک آئے گی نہیں جب تک ہمارا آخری نمائندہ نہیں آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سارا نظام اس کی بنیاد پہ چل رہا ہے. وہ سبب وجود کائنات ہے، سبب نظام کائنات ہے، رنگینی حیات اسی کی وجہ سے ہے، اس کائنات کا نظام اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. اسی کے لیے ارشاد ہوا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمہارے لیے خدا کا جو بقیہ ہے، بقیت اللہ، وہ بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ ہے اگر کچھ آگے آنا چاہیں تو. صلوات پر محمد و آل محمد. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ یعنی امام عصر، امام زمانہ. ہمیں اپنی بزم میں امام کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. ہمارے گھر کتنے امام کے ذکر سے معمور ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا، غور و فکر کیا؟ جس کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام سے لے لیجئے آپ. جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، حدیثی کتابوں میں دیکھیں گے تو پیغمبر اسلام نے کتنا ذکر کیا امام زمانہ کا. پتہ امام زمانہ کہاں پیدا ہوئے؟ پیغمبر اسلام کے کتنے سال کے بعد. اور امام زمانہ اور ان سے پہلے دوسرے ائمہ اور پیغمبر اسلام تو بہت شروع میں. لیکن جہاں دیکھیے آپ امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں تو بھی امام زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں. پہچانو میرے حسین کو، یہ میرا حسین ہے. اس کی نسل سے نسل امامت ہوگی، 9 بیٹے اس کے امام ہوں گے جن کا آخری مہدی ہوگا. بھائی اتنا کافی تھا کہ 9 بیٹے ان کے امام ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ ان کا وہ آخری ان کا جو بیٹا ہوگا وہ مہدی ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وغیرہ وغیرہ. پتہ چلا یہ خالی یہ نہیں بتانا مقصود تھا کہ اس کی نسل میں امام رہیں گے یا اس کی نسل سے امامت آگے بڑھے گی، بلکہ امام آخر کا بھی تذکرہ کرنا ضروری تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیغمبر بار بار ذکر کر رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرا آخری فرزند من ولد فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، حسین کی نسل سے ہوگا. بہت سی جگہ، بے شمار جگہ پیغمبر اسلام نے امام عصر کا تذکرہ کیا. اب آپ آگے بڑھیں، امام زمانہ کا تذکرہ مولا کائنات نے خود نہج البلاغہ میں موجود ہے اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارواحنا لہ الفدا، انہوں نے کتنی جگہ ذکر کیا. حد ہو گئی. روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب بی بی کے شکم مبارک پر جلتا ہوا دروازہ گرا تب بھی بی بی نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا. پتہ یہ کہاں ابھی نہ پیدائش ہوئی، ظاہراً وجود جو نورانی وجود تھا وہ تو الحمدللہ امام معصومین کا پہلے ہی سے خلق ہے، لیکن ظاہری وجود ابھی تو امام زمانہ نہیں پیدا ہوئے، لیکن بی بی ذکر کر رہی ہیں. امام حسین نے کتنی جگہ ذکر کیا. القائم امام کا لقبی سے لی ہے، کربلا میں یاد کیا گیا، ہر امام نے یاد کیا. میں یہ اس کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں ان بچوں کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے، بھائی کیا ضرورت تھی ہر امام کو ذکر کرنے کی؟ ہر امام کو آخری امام کے ذکر کی ضرورت تھی کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب آپ دعا پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں اور اس میں امام زمانہ کا نام آتا ہے اکثر و بیشتر، تو آپ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. کئی دعائیں ایسی ہیں کہ جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں، نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، زیارت پہ امام حسین پڑھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں. تو اکثر و بیشتر الحمدللہ ہمارے شیعہ میں اور جو زیارت پڑھتے ہیں یہ ہے کہ وہ اپنا دانہ ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ روایت میں آیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی امام کے سامنے ذکر آتا تھا یا وہ خود ذکر کرتے تھے اور جب لفظ القائم آتا تھا تو امام سر پہ ہاتھ رکھ کے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی بیٹھے ہوتے تھے تب بھی کھڑے ہو جاتے تھے. کون ہے امام رضا؟ امام زمانہ کے اجداد میں ہیں.
بیٹوں میں نہیں ہیں، اجداد میں ہیں، یعنی دادا ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں. مگر پھر بھی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، بتانا چاہ رہے کہ ان کی اہمیت کو پہچانو. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جس کا تذکرہ سارے معصومین نے کیا ہو، پھر اس کے تذکرے ہماری زبان سے خالی کیوں ہیں؟ ہماری بزم سے خالی کیوں ہیں؟ ہمارے ذکر سے، ہمارے گھروں سے خالی کیوں ہیں؟ نہیں، ائمہ معصومین نے کی روایات سے ہی علماء نے یاخذ کیا ہے، اپنے روزانہ کے کچھ وقت کو امام سے منسوب کر دو. ہم آخر کسی سے فون پہ بھی تو باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے آپ ہی باتیں کرنے لگتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی وقت نکالیے کہ آپ تنہائی میں ایسا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ میرا امام میرے سامنے ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. آخر ہوتا ہے کہ نہیں، آدمی خود بات کرتا ہے کبھی. تو پھر کیوں ہم امام سے بات نہیں کر سکتے؟ وجہ سنیے. وجہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں تہران ایران کے. انہوں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جو روئے جا رہا تھا، مستقل گڑگڑایا جا رہا تھا. انہوں نے اس کو سنبھالا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ اتنا تڑپ رہا تھا، اتنا وہ لرز رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہ جیسے یہ مر جائے گا. کہ میں نے اس کو تسلی دی، سنبھالا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آغا ابھی میرے فون پر 1 گھنٹی بجی اور اس پر ایک کال آئی، یعنی کچھ ایسا لگا جیسے کسی کو، اور مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے باہر بلایا ہے. میں باہر نکلا تو میں نے باہر دیکھا دروازے پر ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا. میں نے سلام کیا، اس نے بھی جواب سلام دیا. کہا آپ کون، کس لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ باہر ساری دنیا کا دستور یہی ہے، ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، چاہے جاننے والے کا گھر کیوں نہ ہو. اور یہ حکم بھی ہے، حد ہو گئی، گھروں میں بھی حکم ہے. قرآن مجید کو پڑھیے تب پتہ چلے گا. قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے بھی کمرے میں جائیں، حجرے میں جائیں، یا بھائیوں کے کمرے میں جائیں، کہیں جائے تو وہ پہلے اجازت لے، پہلے دیکھے. اگر اسے احساس ہو کہ ہاں جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہیں، اجازت ہے تو نہیں، اجازت ہو تو جائے، نہیں ہے تو نہیں ہے. خیر وہ پوری تفصیلات الگ ہیں، لیکن ہمارا دستور یہی ہے، پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب کہہ جاتے ہیں کہ بھائی آئیے تشریف لائیے، تب ہم اندر جاتے ہیں. کہ اس نے کہا اس شخص نے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو میں نے کہا میرے آقا، میرے مولا سید و سردار، گھر آپ کا ہے مگر 2 منٹ رک جائیے. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے تو کہتے ہیں سب بس 1 منٹ رکیے ابھی، یا یہی کہہ دیتے ہیں کہ ذرا پردہ کرا دیں، مطلب مختلف طریقے. تو کہا میں نے آغا، میرے مولا، میرے آقا 2 منٹ رک جائیے، بس ابھی آتا ہوں اور آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں. میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس 2 منٹ اس لیے لیے تھے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام کو ناپسند ہیں. میرے یہاں ڈش لگی ہوئی ہے، میرے یہاں یہ ہے، میرے یہاں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، ایسی کہ جو امام آئیں گے تو انہیں پسند نہیں ہوگی. کہ وہ جلدی جلدی میں نے ان کو سمیٹا اور ایک طرف کر دیا تاکہ امام آئیں اور امام صحیح جگہ بیٹھیں اور امام کی نظر کسی ایسی چیز پہ نہ پڑے کہ جو ان کو ناپسند ہو. دیکھیے یہ ایمان کی کمزوری ہے، معرفت کی کمی ہے، یہ معرفت کی کمی ہے. ہم کتنا ہی چھپا لیں گے، وہ پردے غیب سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کے گھر کی حالت اور کنڈیشن کیا ہے. لیکن یہی ہے کہ بہرحال ایک پردہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے دنیا کا کہ چلو بھائی نگاہوں کا پردہ صحیح، ویسے نہیں صحیح. تو کہا میں نے وہ ساری چیزیں سمیٹی اور ایک طرف کی اور اس کے بعد گیا تاکہ دروازے سے اپنے آقا کو لے آؤں اندر. لیکن میں جب باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں مولا نہیں ہے اور وہ گلی سے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، واپس جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں جلدی سے دوڑا اور قریب گیا، مولا حضور آئیے. تو میں نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، امام رو رہے تھے. میں نے پوچھا آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟
کہ مجھے اس چیز نے رلا دیا ہے کہ ابھی تک میں جس کے گھر پہ گیا ہوں سبھی نے مجھے آنے نہیں دیا, کسی نے مجھے گھر میں اندر آنے نہیں دیا. کیا مطلب اندر آنے نہیں دیا؟ کہ ہر ایک نے کہا مولا بس 2 منٹ رک جائیے, 2 منٹ رک جائیے, کہ مجھے یہ تکلیف ہے کہ کسی کا گھر بھی اس لائق نہیں تھا کہ میں جاتا اور وہ مجھے کہتا کہ مولا اندر تشریف لے آئیے. عزیزو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ امام کو رلایا ہمارے سماج نے, ہمارے گھروں نے, ہمارے اپنے معاشرے نے, ہمارے اپنے کیریکٹر نے, کہ ہم اپنے گھروں کو ایسا نہیں رکھتے کہ جب امام چاہے اس وقت آ جائیں. میں پوچھنا چاہوں گا کیا ہمارے گھروں میں معاذ اللہ ایسی تصویریں نہیں لگی رہتی کہ جو خود سماج میں اگر کوئی اچھا آدمی دیکھے کہے گے عجیب عجیب قسم کے, پتہ چلا اس کا تعلق دین سے بھی نہیں ہے اور کسی انڈسٹری سے ہے اور ہم فوٹو لگائے ہوئے ہیں. ممکن ہے ہمارے گھروں میں کسی مرجع کا فوٹو نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کرکٹر کا ہو, بہت بڑے کھلاڑی کا ہو, یا خدا نہ خواستہ کسی ایسے لوگوں کا ہو کہ جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں؟ یا خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوں جو خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہوں. ایسی صورت میں امام کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ ہی نہیں ہے, یہ ایک میسج, ایک پیغام ہے کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جب امام چاہے اس وقت آ جائیں. تب ہمیں حق ہے کہ ہم آواز دیں مولا العجل العجل الساعہ الساعہ, ارے کب نہیں کل نہیں, آپ اب آنا چاہیے تو اب آ جائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے. آپ تائید دیکھیں مجلس ہو رہی ہے, یہ مجلس حسین ہے. الحمدللہ سب گھروں میں ہوتی ہیں, نوحہ ہوتا ہے, ماتم ہوتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, کسی نہ کسی شکل میں امام کا ذکر ہوتا ہے, کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید کی ہے, وصیت کی, توصیہ جس کو کہ تائید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے کا ذکر کرو. کیوں آخر تمہارے ذکر, تمہاری بز ہمارے بیٹے کے ذکر سے خالی ہیں؟ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے کہ بس انہی کا اور کسی کا نہ ہو, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جہاں سب کا ذکر کرتے ہو اس میں اکثریت ہمارے آخری فرزند کے ذکر کی ہونی چاہیے, یا اکثریت نہ بھی ہو, کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بزم کو امام آخر کے ذکر سے محروم رکھ دو. اگر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, ممکن ہے کوئی ایسا ٹاپک چل رہا ہو جس امام زمانہ سے متعلق نہ ہو, بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سارا انہیں سے. ممکن ہے ہم کسی اور ایسا ذکر کر رہے ہوں, خیبر کا ذکر کر رہے ہوں, خندق کا ذکر کر رہے ہوں, مولا کائنات کا کوئی ایسا ذکر کر رہا ہوں جس میں نہ ہو. لیکن اگر ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جب صلوات بھیجیں تو اس میں آواز نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صلوات میں تو امام کا ذکر آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. پروردگارا تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر, اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما, یعنی امام کے ظہور میں صلی علی محمد عجل فرما. اور دیکھیے امام جس وقت چاہے اس وقت آ جاتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. کیا فرمایا حدیث میں, کیا آیا ہے, اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں تو یہ دشمن تمہیں ایسے پیس ڈالیں جیسے چکی کے 2 پارٹ اناج کو پیس ڈالتے ہیں. یہ بچے ظاہر ہے کہ نئی نسل چکی نہیں دیکھتی, لیکن یعنی 2 پارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم رگڑ دیتے ہیں چکی کے بیچ میں, 2 پتھر, اس کے بیچ میں جو دانہ آتا ہے وہ پس جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں, ہم تمہاری نگرانی نہ کریں, ہم تم کو نہ دیکھیں, تو یہ زمانے کے حوادثات کی وجہ سے تم پس جاؤ, ختم ہو جاؤ. آج کے حالات جو ہے دنیا کے, دیکھیے امریکہ, اسرائیل یا اس کے ہمنوا ملائن ممالک کیا چاہ رہے ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والے ختم ہو جائیں, چاہے وہ یمن میں ہو, چاہے وہ بحرین میں ہو, چاہے وہ شام میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو. دیکھیے پاکستان کی کیا حالت ہو رہی ہے. ایران چاہتے ہیں کہ پیس دیں, ختم کر دیں, اس دنیا سے ان کا خاتمہ کر دیں, مگر اگر روکے ہوئے ہے اس قوم کو کوئی, اور ان جوانوں کو, اور اس سماج کو, اور اس معاشرے کو, تو ہماری اپنی پالیسی نہیں ہے, امام زمانہ کی نظر عنایت ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, کہ ان کی یہ نظر عنایت, ان کا یہ کرم, ان کی یہ شان اس سماج کو, اس
ان نوجوانوں کو، اس قوم کو روکے ہوئے ہے جو ان کے ذکر سے اپنے لبوں کو تر رکھتی ہے، ورنہ وہ جس وقت چاہیں ان کو آپ بلا لیجئے، مگر بلانے کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ مشہور ہمارا واقعہ ہے، آپ نے بارہ سنا ہے، بحرین میں، ان بچوں کے لیے عرض کر دو، بحرین اسلامی ملک ہے، عرب ملک ہے، عرب کنٹریز ہے، جہاں تقریباً 65 سے 70% شیعہ ہیں، لیکن حکومت ملائن کی ہے، دشمنان اہل بیت کی ہے۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے پوری دنیا کا، اور یہ سب کے سب غیر شیعہ تھے، بحرین میں سب غیر شیعہ تھے، آج سے 600-700 سال پہلے وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، اکا دکا تو سبھی جگہ الحمدللہ، جہاں کوئی نہیں تھا نائجیریا میں وہاں کروڑوں ہو گئے، اس لیے کہ اہل بیت کے ذکر جو ہے وہ باقاعدہ اسے وہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کرم الہی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ایک شیعہ پہنچ جائے بشرطے کہ وہ اہل بیت کا سچا ماننے والا ہو، ورنہ اپنے محلے میں رہ کے بھی شیعہ نہیں رہ سکتا انسان، صورتحال تو یہ ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو دیار غیر میں بھی اپنی تعداد بڑھا لیتا ہے، بشرطے کہ وہ واقعی صحیح معنی میں ہو، اس کا کردار بولے کہ یہ کون ہے۔ تو نائجیریا میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، مگر دیکھیے آپ شیخ زقزاقی نے کتنا کام کیا کہ آج الحمدللہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو شیعہ نہیں بنا پاتے، اپنے آپ کو، انہوں نے غیروں کو اہل بیت کا سچا عاشق بنا دیا۔ اس سال بھی کتنے لوگ شہید ہوئے، جو دیکھنے میں بیچارے کیسے لگتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں دیکھنے میں، ارے یہ تو افریقی ہے، مگر ان کا دل نورانی ہے عشق اہل بیت سے، ان کا دل نورانی ہے ولایت اہل بیت سے، ان کا دل نورانی ہے عزائے حسین سے۔ تو بحرین میں نہیں تھے، اکثریت دوسروں کی تھی، کچھ لوگ تھے بیچارے، اور جب مسئلہ یہ آیا کہ جب کچھ لوگ تھے تو ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی لوگ پڑ گئے، جیسے یہاں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے، ختم کر دو، پاکستان میں پوری تحریک چل رہی ہے۔ خیر ہمیں کیا مطلب، بس اتنا مطلب ہے کہ ہم وہاں جب بھی ظلم ہوگا تو اس کے خلاف ہم بولیں گے، ظلم کے خلاف ایک شیعہ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا خاموش نہیں رہ سکتا، اسے کم از کم اپنی زبان سے تو آواز بلند کرنا ہی چاہیے، نہیں ہم پریکٹیکل کچھ کر سکتے۔ خیر بات کو تمام کرتے ہوئے، تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کا وزیر انتہائی ناسبی اور کٹر دشمن تھا اہل بیت کا، اس نے ایک دن بادشاہ کو کچھ انار دیے اور دینے کے بعد کہا کہ دیکھو ان پر فلاں 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 کے نام کھدے ہوئے ہیں اور ہمارا مذہب حق ہے کہ اس میں جہاں علی کا نام ہے وہاں دوسرے لوگوں کا بھی نام ہے، بھلا پیڑ پھل پر کیسے نام آ سکتا ہے؟ یہ نام جو کھدا ہوا ہے مولا کائنات کے دشمنوں کا نام تھا، اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے تفصیلات کی، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے اس لیے کہ اس پر ان کا بھی نام ہے۔ اچھا مولا کائنات کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان کو تو رکھنا ہی ہے، دشمن کو بھی، بھائی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن دشمن بھی ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے ظاہراً، تو جہاں اور نام لکھے گا وہاں مولا علی کا نام بھی لکھتا ہے۔ آپ مسجدوں پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اور ایسا کیجئے آپ، یہ تو معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے، اب آپ ان سے کہیے کہ یہ اپنے حق کا ثبوت دیں، نہیں تو آپ ان کو قتل کیجئے جو تھوڑے بہت ہیں، کیوں آخر آپ یہ کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ تمام شیعہ کو بلایا گیا، شیعوں کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یہ ہے انار، اس کے اوپر ایسا ایسا ہے، اور تم نے اگر اپنے حق کے ثبوت نہیں دیا اپنے مذہب کے صحیح ہونے کا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، ورنہ تو حق کا ثبوت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ علماء نے سب نے مل کر ایک مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں 3 دن دیجئے، ہم اس کو، اور اگر ہم 3 دن میں ثابت نہیں کر سکے تو ہمیں قتل کر دیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ کہتی ہے، علماء نے لکھا، بحرین کا واقعہ یہ کہ سارے علماء اکٹھا ہو گئے، گڑ گڑائے، روئے، مالک کی بارگاہ میں میٹنگ کی سب نے، اور 70 لوگوں کو چنا گیا، 70 علماء کو، پھر ان میں سے بھی چھانٹے گئے، صرف 3 عالم چنے گئے،
کہ ان 3 میں سے ایک ایک روزانہ جائے گا, مولا سے توسل کرے گا اور اس مسئلے کا حل پوچھے گا. 3 ہی دن مانگے بھی تھے. اب ایک عالم دین گئے جو تھوڑا کم درجے کے تھے, ان 3 میں گڑ گڑائے, رات دن روتے رہے, کوئی جواب نہیں ملا. دوسرے دن دوسرے گئے, تیسرے دن وہ گئے جو سب سے بڑے تھے, اور جنگل میں جا کر نماز پڑھتے تھے. ادھر مومنین دعا کر رہے ہیں, پریشان ہے, سب پریشان ہے, زندگی کا مسئلہ ہے. ادھر وہ توسل کر رہے ہیں جنگل میں, صحرا میں. جب شام کا وقت قریب آیا اور وہ مایوس ہو کے جانے لگے, تب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے. قریب آیا ہوگا کوئی, سلام کیا. دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیا. وہ پوچھنے لگا کہ کچھ مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو. ہاں کچھ نہیں. ارے کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ بھائی کون. اب وہ نہیں جان رہا کہ یہ کون ہے. پریشان ہو؟ ہاں پریشان تو ہیں, مگر آپ سے کیا مطلب, وہ مسئلہ ہمارا ہے. کرنی بھائی بتاؤ تو صحیح. کہا اصل میں ایسا ایسا مسئلہ ہے, بادشاہ کے پاس کچھ انار ہیں, ان کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں, اور اس نے ایسا ایسا کہا ہے. ہم نے 3 دن کا موقع لیا تھا امام سے, مگر امام ابھی تک مدد کرنے کے لیے نہیں آئے, اور بس اب تو ہماری زندگی ختم ہی ہو جائے گی, اس لیے کہ 3 دن کے بعد ہم نے کہا تھا ہم کو آپ قتل کر سکتے ہیں. کہا تم نے 3 دن لیے؟ 3 دن لیے؟ کہاں؟ کہا افسوس تو اسی بات کا ہے, تمہیں اپنے اوپر اپنے امام کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ تم نے 3 دن لیے ہیں. خیر, اور اگر اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے, جو اس کا وزیر ہے, اس نے خول بنا رکھے ہیں, لوہے کے یا مٹی کے خول بنا رکھے ہیں. اس میں کچھ نام اندر کھود رکھے ہیں, اور وہ اناروں پہ چڑھا دیتا ہے. جب انار چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ انار اندر پھولتا ہے, اس کے اوپر نام کھود جاتے ہیں. اور ایسا ایسا اس نے وہ چالاکی کیے, بادشاہ کو دکھایا. بادشاہ نے تم سب کو بلا کے ایسا ایسا کہا ہے. اور ایک مرتبہ کا اس کا جواب تم ضرور جا کے دینا بادشاہ کو, مگر بادشاہ سے کہنا کہ ہم اس کا جواب یہاں نہیں دیں گے, وزیر کے گھر پہ دیں گے. اس پر وہ آنا کہانی کرے گا. وزیر کہے گا نہیں مجھے تو جواب یہی چاہیے. کہا نہیں, کہنا وہیں جواب وہیں دیں گے, اور وہاں بھی فلاں اس کے محل میں فلاں کوٹری میں دینا جواب, اس لیے کہ وہاں وہ خول رکھے ہوئے ہیں, ایسا ایسا ہے. اور دیکھنا آخر میں یہ کہنا کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ان کو دیکھ لو, اور پھر دوسرا بات یہ کہ اس کو انار کو توڑ کے دیکھیے, جدھر مولا علی کا نام لکھا ہے ادھر دانے سلامت ہیں, جدھر اغیار کا نام لکھا ہے ادھر دانے خراب ہو چکے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو خیر وہ اب اس نے ایک بات کہی, یہ سمجھ گیا کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, قدموں پہ گر گیا کہ مولا آپ بھی میرے آقا ہیں, میرے وقت کے امام ہیں, مگر مولا اتنا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اتنی تاخیر آنے میں کیوں کی. امام نے فرمایا ہم نے تاخیر نہیں کی, تم نے بلانے میں تاخیر کی. تم وہیں بلاتے تو ہم وہیں آتے, تم نے 3 دن لیے تھے تو ہم تیسرے دن آئے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ واقعہ میں نے بلا وجہ نہیں سنا ہے, واقعہ میں نے اسی لیے سنایا ہے کہ ہم معرفت امام رکھیں. اگر ہم سچے دل سے امام کو جہاں بلائیں گے وہ آئیں گے. پیپر دے رہے ہیں بشرطے کہ ہم صاحب ایمان ہوں, مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, مولا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, میں نے تو رات دن محنت کی تھی, اچھی طریقے سے اسٹڈی بھی کی تھی, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, ممکن ہی نہیں کہ امام حل نہ کریں. یہ دعویٰ ہے. اس لیے کہ جو اتنا مسئلہ چھوٹا حل مسئلہ کر سکتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. توسل کی شرط ہے, رابطے کی شرط ہے. رابطہ رہا, رابطے میں کمی ہوتی ہے. آپ فون کرتے ہیں, ویڈیو کالنگ کرتے ہیں, نیٹ چلاتے ہیں, کبھی بہت اچھی آواز آتی ہے, کبھی اچھی آواز نہیں آتی. آپ کیا کہتے ہیں, ارے نیٹ سلو ہو گیا ہے, آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ رابطہ جب کمزور ہوتا ہے تو آواز بھی کمزور ہو جاتی ہے. جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. یہی مسئلہ ہمارے اور امام کے ساتھ بھی ہے. رابطہ مضبوط ہوگا تو مسائل اچھی طریقے سے حل ہو جائیں گے, رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تو مسائل بھی اسی طریقے سے حل ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. خیر وہ آ گیا, اس نے امام کا شکریہ ادا کیا, امام اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے.
اور اب یہ وہاں آیا اور اس نے پوری قوم منتظر تھی کہ سب آ جائیں، تو ساری قوم کو لے کے بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ سے کہا ایسا ایسا ہے، ہم جواب جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار یہاں نہیں دیں گے، وزیر کے محل میں دیں گے. کہا اب وہ وزیر ظاہر چالاک تو تھا، اس نے کہا نہیں نہیں یہیں دیجیے، یہاں دینے میں کیا. کہا نہیں ہم وہاں دیں گے. اور اب ظاہر بادشاہ نے بھی کہا بھائی اس میں کیا حرج ہے، اگر یہ وہاں دینا چاہ رہے ہیں وہاں دے دیں گے. وہ لے گیا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اس حجرے میں دیں گے، اس کمرے میں دیں گے. اور جب وہاں پہنچے تو جاتے ہی اس نے ان خول پر جو بنائے گئے تھے لوہے کے مٹی کے، ان پر قبضہ کر لیا مولانا نے اور جو ساتھ میں تھے. اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر دیکھیے بادشاہ سلامت، دیکھیے یہ آپ کے وزیر کی چالاکی اور ہوشیاری ہے، یہ آپ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے آپس میں اختلاف کر کے. اس نے یہ خول بنا رکھے ہیں، یہ ان پہ چڑھا دیتا ہے اناروں پر، جب وہ بڑھتے ہیں تو اس پہ نام کھل جاتا ہے اور یہ اس طرح آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے. دیکھ رہے ہیں بات کرنے کا طریقہ، آپ کو ورغلاتا ہے. یعنی اگر نہ بھی اس کے دل میں کوئی اس کی طرف سے کھوٹ پیدا ہوتا تو اب ہو جائے گا نا، اس لیے کہ دشمن اہل بیت ہے، آپ کو ورغلاتا ہے. اور دیکھیے مذہب ہمارا حق ہے، آپ کو یقین نہ آئے تو انار کو توڑ لیجئے. جیسے انار توڑا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ اس میں سے ایک دھواں نکلا جس نے وزیر کے چہرے کو سیاہ کر دیا، مگر جدھر علی کا نام تھا ادھر الحمدللہ سب دانے محفوظ تھے. میں آواز دوں گا مولا جب انار کے دانے آپ کے ذکر سے، آپ کے نام سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو یہ دیوانے بھی آپ کے صدقے میں محفوظ رہ سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تمام کر دی میں نے آپ کی زحمت کو. ظاہر ہے کہ بہت وقت میں لمبی حالانکہ گفتگو ہو گئی لیکن بات کو تمام کر رہا ہوں کہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس وزیر کو قتل کر دیا جائے. دشمنی علی کا انجام دیکھا، شرارت کا انجام دیکھا. کہیں بھی انسان کسی کے ساتھ غلط سازش نہ کرے. یاد رکھیے دنیا مکافات عمل کا نام ہے. یہاں پر میں یہاں اور پوری دنیا کی حکومتوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اس دنیا میں انسان کے کیے ہوئے کا انجام ضرور بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیں جہاں جہاں بھی یہ بات سنی جائے اور گفتگو، انسان جو کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے. لہذا ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی، اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم نہ ظلم کے حامی ہیں نہ خود ظلم کرتے ہیں، مظلوم تو ہیں. اور جہاں بھی ظلم ہوگا ظالم بہت دن تک ٹک نہیں سکتا ہے. یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے. آپ آدم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا، دیکھ لیجئے. خیر بادشاہ نے حکم دیا وزیر کو قتل کر دیا جائے. وزیر قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد حکم دیا آج سے ہم اس مملکت میں یعنی بحرین ملک میں تشیع کا اعلان کرتے ہیں. میں خود شیعہ ہوتا ہوں. بادشاہ نے مذہب شیعت کو قبول کیا. ظاہر ہے جب بادشاہ قبول کرے گا تو پبلک اور عوام تو خود بخود ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ بحرین میں الحمدللہ شیعہ زیادہ ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہاں پر اتنا ظلم ہوا کہ آج حکومت دوسروں کی ہے. مومنین پریشانی کے عالم میں ہیں، جبکہ بحرین ایک بہترین اور خوبصورت اچھا ملک ہے. بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے. سید بحرانی مشہور و معروف عالم دین تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں. اور ظاہر ہے کہ جہاں علم اور آداب ہوگا، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، وہاں ایسا ہونا ہی چاہیے. بس عزیزان گرامی، جیسے امام عصر ان کی مدد کے لیے آ گئے، آج بھی آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں. اور کیوں نہ آئیں، کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دادا کی طرح وہ بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہیں. ہم آواز دیں گے مولا آج کے حالات بڑے عجیب و غریب ہے دنیا کے. میرے مولا یا سازش کہیے یا واقعی مرض کہیے، جو بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں مولا اپنے وجود بابرکت سے اور اپنے رحم و کرم سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیں. میرے مولا آپ کے وجود کی وجہ سے اور آپ کے نظر عنایت کی وجہ سے مجلسیں اور دیگر پروگرام پھر ایسے ہی ہوں میرے مولا جیسے پہلے سے ہوتے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ بھی نہ ہوں اور دل برداشتہ بھی نہ ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے. نہیں، مختصر ہو مگر خلوص کے ساتھ ہو، واقعی اس میں عمل کی جھلکیاں ضرور دکھائی دیں، حسن عمل کی جھلکیاں ضرور دکھائی دیں. عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں ابھی کہا تھا امام کو
امام عصر کو یاد کیا گیا تھا۔ فاطمہ نے اس وقت یاد کیا جب پسلی پر جلتا ہوا دروازہ گرا، اس وقت بھی زہرا نے یاد کیا۔ کربلا میں امام کا لقب قائم اسی لیے، قائم یعنی کھڑا ہونے والا۔ امام انتقام لے، منتقم خون حسین، حسین کے خون کا انتقام لینے والے ذات جب آئیں گے تو حسین کے خون کا انتقام لیں گے۔ ذوالفقار علی ہوگی وہی ذوالفقار کہ جس نے بدر و خیبر و خندق اور احد کی لڑائیاں سر کی ہیں، مگر افسوس وہی کربلا میں عالم یہ تھا کہ حسین کچھ اس سے کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، حسین تو دین کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے آئے تھے۔ ذوالفقار روتی رہی، حسین دیکھتے رہے۔ آج وہی ذوالفقار امام زمانہ کے پہلو میں ہے، اور امام ہر روزانہ خاص طور سے شب جمعہ میں ذوالفقار تڑپتی ہے، آواز دیتی ہے مولا کب آپ چلیے گا؟ امام آواز دیتے ہیں میں حکم خدا کا منتظر ہوں، میں حکم خدا کا منتظر ہوں، میں آواز دوں گا مولا یہ ذوالفقار کس لیے رو رہی ہے؟ شاید ذوالفقار خود مجھے جواب دے دے۔ خود سوچو، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اصغر کے گلے پر تیر لگتا ہوا دیکھا، میں نے مجھے سے میرے آقا نے اصغر کی ننھی سی قبر بنائی۔ بعض علماء کہتے ہیں ارے میرے ہی سامنے حسین کے گلو خشک پر خنجر چل گیا، مگر افسوس مجھے انتقام کی اجازت نہ ملی۔ ہاں عزیزان گرامی، امام زمانہ سب سے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں جب کبھی اصغر کے شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزو، بظاہر امام کی پیدائش 256 ہجری کی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارا ائمہ معصومین چونکہ نورانی وجود پہلے ہی سے رکھتے ہیں، میرا دل کہتا ہے اور واقعی ہے بھی، خود امام زمانہ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہاں کیوں نہ یاد کرے زینب اپنے غازی کو، کیوں نہ یاد کریں حسین اپنے آخری فرزند کو، کیوں نہ یاد کریں علی بھی اپنے آخری فرزند کو، اس لیے کہ جب وہی منتقم خون حسین ہے۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی، یہ دن وہ ہیں کہ جس میں اسیران کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون اسیر؟ کہ جن کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، ایسے اونٹوں پر لے جایا گیا جن پر اماریاں نہیں تھیں، جن پر محملیں نہیں تھیں، محمل تو بہت دور کی بات، جس پر کجاوے بھی نہیں تھے، بے کجاوا اونٹوں پر اہل حرم کو لے جایا گیا۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ماں کی گودیوں میں سہمے ہوئے تھے، ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ جب اونٹ چلتے تھے تو بچے تڑپ جاتے تھے، آواز دیتے تھے اماں ہم گرے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا سے شام تک تقریباً 27 قبریں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جو بچہ گر جاتا تھا اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اٹھائے گا کون؟ ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سید سجاد ظالم اونٹوں کو دوڑاتے تھے، بچے گر جاتے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا سکینہ بھی گر گئی، ننھی بچی بھی گر گئی۔ ظالموں نے کیا کیا؟ اونٹ کو بٹھایا اور ننھی سی بچی کو ننگی پیٹھ پر لیٹا کر رسی سے باندھ دیا۔ اللہ اللہ، اب جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ کی پشت، سکینہ کا سینہ چھلتا تھا، اس لیے کہ اونٹ کی رگڑ سے بچی تڑپتی تھی، کسی کو نہ پکارتی تھی، بس دو آوازیں آتی تھی، یا چچا کہتی تھی یا پھپھی کو پکارتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ منزل وہ آئی اسی دنوں میں، یہی وہ دن ہے کہ جس میں اہل حرم کو شام میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پہلی سفر کو یہ قافلہ داخل شام ہوا تھا۔ اللہ اللہ، 3 دن تک ان کو روکا گیا، یزید نے اپنے محل کے باہر ہی روک دیا، اس لیے کہ ابھی آئینہ بندی نہیں کی گئی ہے، ابھی سجایا نہیں گیا ہے دربار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ اللہ، زینب کتنی دکھ پائی ہے، زینب کتنی دل پر اپنے داغ اٹھائے ہوئے ہے، کبھی اکبر کا داغ اٹھائے ہوئے ہے،
ہے, کہیں عباس کا داغ اٹھائے ہوئے ہے. اتنے داغ زینب کے دل پر ہیں, پھر بھی ہمت سے کام لے رہی ہیں. ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے چلو تمہیں یزید کے دربار میں بلایا گیا ہے. زینب کو اب جلال آ گیا, آواز دیتی ہے علی کی بیٹی, اے شمر تو نے سمجھ لیا میرا اکبر نہیں ہے, میرا قاسم نہیں ہے, میرے اون محمد نہیں ہے, میرا عباس نہیں ہے, تو ابھی بھی میں مجبور نہیں ہوں, خالی بددعا کروں گی, اے بددعا کروں گی. یہ کہتے کہتے آواز دی, اے ام کلثوم میں بددعا کروں گی, تم آمین کہہ دینا, رباب آمین کہہ دینا. ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی علی کی بیٹی کہ کم مرتبہ سید سجاد نے آواز دی, پھوپھی اماں ذرا بابا کے چہرے کو تو دیکھیے. اب جو زینب نے دیکھا تو دیکھا بھائی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. بھیا کس نے رلا دیا ہے, اے میری بہن زینب, ارے اسی شان سے داخلے دربار ہو جاؤ. علی کی بیٹی داخلے دربار ہو گئی, نامحرموں کا مجمع, 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا, جزاکم ربکم خیر الجزا. علی کی بیٹی یزید کے سامنے ہے. اے آسمان تو کیوں پھٹ نہیں جاتا, اے زمین تو شک کیوں نہیں ہو جاتی. علی کی بیٹی یزید کے دربار میں کھڑی ہے. اللہ اللہ. وہ ملعون کہتا ہے ذرا تعارف کراؤ یہ کون ہے. اس نے تعارف کرانا شروع کیا, یہ رباب ہے, یہ اصغر کی ماں ہے, یہ ام کلثوم ہے, حسین کی چھوٹی بہن ہے. یہ کون ہے, کہ یہ حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ ہے. اللہ اللہ. کہ اتنی اچھا, ہاں میں نے سنا تو ہے کہ حسین اپنی ایک چھوٹی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے. سکینہ کو میرے سامنے کیا جائے. سکینہ کو اور آگے بڑھا دیا گیا. ملعون سوال کرتا ہے, یہ بتاؤ تم اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو, ایک ہاتھ اپنے گردن پہ کیوں رکھے ہوئے ہو. بچی کہتی ہے اے یزید میری پھوپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں, انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے, میرے سر کے بال بڑے چھوٹے ہیں. حالانکہ بچی ہیں مگر زہرا کا پیغام دے رہی ہیں, اپنے گھرانے کی تربیت کو بتا رہی ہیں. اپنے گلے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو, کہ تیری فوج نے گلا بڑی کس کے باندھ رکھا ہے, اس لیے اس کو سانس لیتی ہوں رسی کو ڈھیلا کر کے. ملعون کہتا ہے سکینہ کے گلے سے رسی کھول دی جائے. پھر کہتا میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کہاں, ہاں. کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا تمہیں کیا کھلایا کرتے تھے. چھوٹی سی بچی آواز دیتی ہے اے یزید میرے بابا مجھے تازہ کھجورے کھلایا کرتے تھے. بچی ہے, بچی جیسا جواب دے گی. وہ ملعون کہتا ہے اے سکینہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے بابا سے اچھا انتظام کیا ہے. اور یہ کہہ کے وہ کپڑا ہٹا دیا جو حسین کے سر مبارک پہ ڈھکا ہوا تھا. اے سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے. عزیزو بچی نے دیکھا تڑپ گئی, بابا یہ آپ کو کس نے شہید کر دیا ہے. اے بابا آپ کو کس نے شہید کر دیا ہے. اے بابا روتی رہی بچی. وہ ملعون کہتا ہے اے سکینہ ہم تو تب جانے کہ جب یہ کٹا ہوا سر تمہاری گود میں آ جائے. ارے بچی نے اپنے بابا کو دہائی دی, بابا باپ اور بیٹی کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, کیا اپنی بیٹی کو رسوا کرو گے بابا. میں اتنا کہا تھا سر حسین تش سے بلند ہوا, سکینہ کے پاس آ گیا. بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا, بابا اے بابا میرے بندے چھین لیے گئے, میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے, بابا مجھے اسیر کیا گیا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, میں آواز دوں گا اے سکینہ جب بابا سے بچے ملتے ہیں تو اپنا درد بیان کرتے ہیں. ہاں تو نے بھی درد بیان کر دیا مگر اپنے بابا سے بھی تو پوچھ لو بابا آپ کو کیا مصیبتیں گزری. شاید حسین کی بھی آواز آئے اے میری لاڈلی میرے سینے پہ تو نہ سوئی تو مجھے بھی بڑا احساس ہوا, بار بار تیری یاد آتی رہی, تیرا چچا بھی تجھے پوچھتا رہا, مگر میرے لاڈلی وقت امتحان ہے, جیسے گزر جائے ایسے گزار لینا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
الہی بحق الزہرا و عبی